الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد آج 3 رمضان المبارک ہے۔ جگر گوشائے رسول حضرت بطول جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے عورت اور اسلام گفتگو کا عنوان ہے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید احادیث مبارکہ میں عورت کے حقوق کا بیان، عورت کے فضائل اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کو ثواب اور اجر کے لحاظ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لحاظ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لحاظ سے، ہر حوالے سے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ قرآن مجید نے مرد اور عورت کے جو باہمی تعلق کو بیان کیا تو فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ ایک کو دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر درجہ رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے ذمہ داریاں ساری مرد کی لگائی ہیں۔ بعض جگہ پہ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خاتون کا جائیداد میں آدھا حصہ رکھا گیا ہے اور مرد کو پورا حصہ دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بھائی یہ ہے کہ عورت کا حصہ اس لیے آدھا رکھا گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں۔ عورت اگر مالدار بھی ہو، صاحب حیثیت بھی ہو، صاحب جائیداد بھی ہو، لاکھوں کروڑوں کا روپیہ رکھتی ہو، پھر بھی عورت کے سارے اخراجات اس کے خاوند کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت کا کھانا پینا، لباس، رہائش، اس کے کپڑے، اس کی دوائی، حتیٰ کہ اگر اپنے بال بچوں کے سمیت وہ اپنے میکے میں بھی وقت گزارتی ہے تو پھر بھی اس کی ضروریات کا ذمہ اس کے خاوند کا لگایا گیا۔ چونکہ عورت کی ذمہ داری کوئی نہیں رکھی گئی، اس کی کوئی ذمہ داری اس حوالے سے شریعت نے متعین نہیں فرمائی، لہذا جب جائیداد دی گئی تو اس کا آدھا حصہ رکھا گیا۔ اگر اس تناظر میں دیکھیں گے کہ ذمہ داری اس کی کوئی بھی نہیں، خرچہ اس کا کوئی بھی نہیں، اور اس کو پھر بھی آدھا حصہ دیا گیا ہے،
تو پھر لوگ ضرور یہ بات سمجھنے کو تیار ہوں گے کہ اس تناظر میں تو اسلام نے عورت کو زیادہ حصہ عطا فرمایا ہے، اس کے ذمہ کام ہی کوئی نہیں لگایا، ذمہ داری کوئی نہیں لگائی، ذمہ داری ساری جو ہے اس کے خاوند کی لگائی گئی۔ اسلام نے عورت کے حقوق کی صرف بیان نہیں کیے بلکہ عورت کے فضائل بیان کیے، خاتون کو عزت سے نوازا ہے۔ دیکھیے نا، بیٹے کی ذمہ داری باپ کے ذمہ اتنی دیر تک ہوتی ہے جب تک بیٹا بالغ نہیں ہو جاتا۔ جب بیٹا بالغ ہو گیا، شعور والا ہو گیا، باپ کی ذمہ داری ختم۔ وہ اپنی شادی کے انتظامات خود کرے گا، اپنے لیے وسائل خود ڈھونڈے گا، اس کو جتنی بھی زندگی میں ضروریات ہیں ان کی کفالت کے لیے اسباب وہ خود مہیا کرے گا، اس کے باپ کی یہ ذمہ داری نہیں۔ لیکن عورت کے لیے بیٹی کے حق میں قانون یہ نہیں ہے کہ بالغ ہو گئی تو ماں باپ فارغ ہو گئے، بلکہ بیٹی کے حق میں قانون یہ ہے کہ جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، جب تک اس بیٹی کا نکاح نہیں ہو جاتا اور وہ اپنے سسرال نہیں چلی جاتی، اتنی دیر تک اس کو ماں باپ کی ذمہ داری رکھا گیا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر نکاح تک وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور نکاح کے بعد وہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اور جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر ماں کی خدمت کریں گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہر لحاظ سے عورت کو تحفظ دیا گیا، تحفظ۔ جو جدید معاشرے سے متاثر ہو کر اور چند جھوٹے ناڑوں کی دھوکے اور فریب میں آ کر بعض پڑھی لکھی خواتین یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے برابر کے حقوق ہیں تو ہمیں میدان عمل میں نکلنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے لیے اسباب جمع کرنے چاہیے، نوکری کرنی چاہیے، تجارت کرنی چاہیے، ہمیں بھی باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ نکلنا چاہیے، تو یہ تو ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یہ تو انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ تو انہیں کچھ شرائط کے ساتھ عورت با پردہ ہو کر کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی کام کرتی ہے تو شریعت اس کو پابندی نہیں لگاتی، لیکن جو رنگ اور طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں، کوئی ایسی حاجت بھی نہیں، بلا وجہ وہ کام کرنا چاہ رہی، اور کام بھی وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ وہ اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی یا ضروریات کے اندر خیال رکھے گی، بلکہ اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تو کسی کی محتاج نہ رہے گی، تو بالکل آزاد ہو جائے گی، جو تیرے طبیعت میں آئے گا تو وہ کرے گی، تو پابند نہیں رہے گی خاوند کی۔ تو آج چونکہ میڈیا عام ہو گیا ہے اور لوگ ہر وہ بات جو کسی شخص کے اپنے ذاتی فائدے کی ہوتی ہے اس کو لوگ ذرا زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، زیادہ کان لگاتے ہیں، اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ خواتین بیچاری شکار ہو جاتی ہیں، اور معاذ اللہ تعالی ثم معاذ اللہ یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ اسلام نے تو شاید حقوق ہی پورے نہیں دیے، اور اب یورپ کی کوئی خاتون اٹھے گی اور مادر پدر آزاد ہو کر کچھ ایسا پیغام لائے گی جس سے عورتوں کے حقوق کا تعین ہوگا۔ میرے بھائی، عورت کے جتنے حقوق ہو سکتے تھے، جتنے کو حقوق ہو سکتے، جتنی کہ اس کو ضرورت تھی، اس سے کہیں بڑھ کر میرے رسول نے عطا فرمائے، اس سے کہیں بڑھ کر نبی پاک نے عطا فرمائے، اور ایک حرف کی، ایک لفظ کی، ایک نقطے کی بھی مزید گنجائش نہیں رکھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے نا، اور پھر کتنی تیزی سے حضور نے بدلا۔ آج تو کہتے ہیں بل اسمبلی میں جائے گا، وہاں وہ پاس ہوگا، وہاں پھر اس پر اگر اعتراضات ہوں گے تو وہ سنے جائیں گے، اس کے بعد اس کو لایا جائے گا تھانوں میں، پھر اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ عرب کے معاشرے کے اندر بچی زندہ درگور کی جاتی تھی، اس کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رنگ ہی بدل دیا، آتے رنگ ہی بدل دیا، انداز ہی بدل دیا۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو اللہ بیٹی دے اور پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرے، پھر وہ اس سے اچھا ادب سکھائے، اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، یہ نہ کہے کہ یہ بیٹا ہے تو زیادہ پیارا ہے، ترجیح نہ دے، بلکہ مساوی سلوک کرے، برابر کا سلوک کرے، اچھا ادب سکھا کے اسے رخصت کر دے، اس کا نکاح کر دے۔ اتنی بڑی شان بیان کی۔ حضور نے فرمایا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مقام حضور نے عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔
نبی پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی اس کی، میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے اس بی بی کو دے دی، 2 بیٹیاں تھیں۔ اس عورت نے کیا کیا، میں دیکھ رہی تھی، ماں تھی نا اور بیٹیوں کی ماں تھی، اس نے پہلے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈالی اور پھر جو کھجور اس کے پاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی، لیکن اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کا عمل اتنا حسین تھا، اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی، دل میں بھی رہ گئی، روح میں بھی سما گئی، اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھلا نہ سکی۔ شام تک وہ کیفیات، وہ انداز، وہ اس عورت کا طرز، اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ شام کو محبوب تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا، میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے، لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، 3 کھجوریں تھی ہی میرے پاس 3، 2 بیٹیوں کو دے دی، وہ کھا سکتی تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں، وہ بھی کھجور 2 ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے، دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اس تصور کو، بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے، اور پھر فرمایا عائشہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو رب اس سے حساب نہیں لے گا، بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے آزمایا جائے۔ یعنی حضور نے باپ کو کہا کہ بیٹی کو مصیبت نہ سمجھنا، اگر کبھی اس کے میکے سے جھگڑے کا پیغام بھی آ جائے، اگر کبھی دوبارہ تجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ وہ میرا مال جو اللہ کے راستے میں خیرات کروں تو رب مجھے زیادہ اجر عطا کرے، وہ کون سا ہے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیری بیٹی واپس لوٹ آئی، طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی، اور تجھے اس لوٹنے والی بیٹی پر کچھ خرچ کرنا پڑا، تو تیرے رسول کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس روپے پر سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اس پیسے پر اللہ تجھے سب سے زیادہ۔ انہیں بوجھ نہ جاننا، ان کی آزمائشوں پہ پریشان نہ ہونا۔ اگر کبھی بیٹی کا پیغام آ جائے کہ اس کو پھر سے یہ تکلیف ہوئی ہے، باپ سمجھنے لگا تھا کہ میں تو فارغ ہو گیا، نکاح کر کے میں فارغ ہو گیا، پھر اگر کبھی اسے پیغام آئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو، وہ دکھی نہ ہو، بلکہ جو بیٹی کی وجہ سے آزمایا جائے گا اس سے تو حساب ہی نہیں لیا جائے گا، اللہ بغیر حساب ہی جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت اور فضیلت اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے ماں باپ کو عطا فرمائی۔ بیٹیوں کے ماں باپ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ تو اعزاز حاصل کر رہے ہیں، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بیٹی دے کر، ان کے لیے تو خدا نے رحمت کا سامان کیا ہے۔ آج بھی، آج بھی اس دور جدید میں، اس دور شعور میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مٹھائیاں بیٹوں کے پیدا ہونے پہ بٹتی ہیں وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ تقسیم نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے زمانے میں بھی جو رنگ ماں باپ کا بیٹے کی ولادت پر ہوتا ہے وہ بیٹی کی ولادت پہ نہیں ہوتا۔ او خدا کے بندے، بیٹا تو نعمت ہوتا ہے، نعمت کا حساب لیا جائے گا، اور بیٹی تو رحمت ہوتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لے خدا نے تیری خطائیں بخش دی ہیں، تیرے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، اس نے تو تیرے اوپر فضل کیا ہے۔ یہاں تو تجھے زیادہ مٹھائی بانٹنی چاہیے، یہاں تو تجھے زیادہ اعزاز کا خیال کرنا چاہیے، اور یہاں تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو یاد رکھیے بیٹی کو عظمت دی اسلام، فضیلت دی۔ ایک پہلو بیٹی کو اور بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں بیٹی کو فضیلت عطا فرمائی وہاں بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی، جہاں بیٹی کو فضیلت عطا کی وہاں بیٹی کی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں گھروں میں ٹھہری رہو، خامند کی فرما برداری کرو، گویا اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس اور لحاظ کرو۔ فرمایا گھروں کے اندر ٹھہری رہو،
باہر نکلوگی تو شیطان تمہیں تاڑے گا. اپنے ماں باپ کا خیال کرو. اگر تم اس حال میں دنیا سے جاؤ گی تو رب تمہیں بے حساب ہی جنت عطا فرمائے گا. بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی, ذمہ داری بھی اس کی, ماں باپ کی خدمت کرے گی, ماں باپ کا پاس اور لحاظ کرے گی. بھائیو, کائنات میں جو بیٹی سب سے زیادہ عزت والی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ان کو صاحبزادیاں نہیں کہتا, میں تو انہیں نور زادیاں کہتا ہوں. نور زادیاں عطا فرمائی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور. 4 نور زادیاں, سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ. بیٹیوں توجہ کرنا, آج یوم وصال ہے سیدہ فاطمہ کا. کائنات کے سب سے عظیم گھر میں سب سے عظیم بیٹی پیدا ہوئی حضرت فاطمہ. 16 سال یا 18 سال یکم و بیش مصطفیٰ کے گھر میں وقت گزارا. حضرت فاطمہ الزہرا ہر اس بات کی پابند تھیں جو پابندی نبی پاک نے عطا فرمائی ہے. کسی جگہ بھی بیٹیوں, کسی جگہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک سے کوئی مطالبہ کرتی نظر نہیں آتی. کسی جگہ کوئی مطالبہ نہیں, کوئی مطالبہ نہیں. کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں جو باپ کے لیے, ماں کے لیے بوجھ کا سبب بنے. دیکھا کہ میرے والدین کس بات پہ راضی. ایک دفعہ حضرت فاطمہ کا ایک مطالبہ آیا بھی کس طرح, بخاری میں, مسلم میں, تمام کتب حدیث میں حدیث ہے. حضرت فاطمہ حاضر ہوئی اور خود نہیں آئیں. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ آؤ. بیٹی اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے, اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے. وہ سمجھے کہ بحیثیت بیٹی میرے فضائل ہیں تو میری کچھ ذمہ داری بھی. حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں حضرت علی کے کہنے پر. جناب علی کہنے لگے فاطمہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, تو چکی بھی پیستی ہے, آٹا بھی گوندتی ہے, روٹیاں بھی پکاتی ہے, جھاڑو بھی دیتی ہے. اور امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا وقفہ نہیں تھا, 11 مہینے کا وقفہ تھا. 2 بچے بھی تقریباً ہم عمر ہیں. اتنی زیادہ تو مشقت کرتی ہے. بھائی سویرے جو بیٹی اٹھتی ہے, آٹا رات کو گوند کر کے اس نے رکھ دیا ہے فریزر کے اندر, سویرے فریج سے نکالا ہے اور نکال کے روٹیاں پکائی ہیں. پھر بھی وہ قابل ستائش ہے. پھر بھی وہ یہ کہتی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے یہ, سویرے اٹھنا, افطاری تیاری کرنا اور کھانا پکانا. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے. ذرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار زندگی بھی ملاحظہ فرمائیے. شہزادی کونین, سب سے بڑی شہزادی, وہ کتنے بجے اٹھتی ہوں گی جس بی بی نے آٹا بھی خود پیسنا ہے, گھر میں جھاڑو بھی دینا ہے. اور پھر عورتیں کہتی ہیں آٹا گوند کر کے فوراً روٹی نہیں پکائی جاتی, کچھ دیر رکھنا پڑتا ہے, پھر اس کو رکھنا ہے, پھر اس کو تیاری کرنا ہے, پھر حضرت مولا علی کو دینا ہے, پھر حسنین کریمین کو دینا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مولا علی نے کہا کہ فاطمہ تیری یہ مشقت دیکھی نہیں جاتی, چل نہ در رسول پہ چلیں, حضور سے خادم کا سوال کر لے, ایک ملازم مل جائے جو کام کاج میں تیرا ہاتھ بٹھائے. حضرت فاطمہ تشریف لائیں. بھائی میرا تو خیال یہ ہے کہ بیٹی اگر باپ سے آ کے مطالبہ کرے تو ہو سکتا ہے باپ شہر کے چوراہے میں کھڑا ہو جائے اور کہے کوئی مجھے خرید لے اور میں بیٹی کی خواہش پوری کر دوں. شاید ماں باپ بکنے کو تیار ہو جائے, شاید ماں باپ بکنے کو تیار ہو جائے. اتنا بڑا یہ کام ہوتا. حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور جناب عائشہ کہتی ہیں ہاتھ کھول کے چھالے دکھائے, ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس کے چھالے پڑ گئے, ایک غلام مل جائے. میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ جا گھر جا کے 33 بار سبحان اللہ پڑھ, 33 بار الحمدللہ پڑھ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ, اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور فرمایا گویا چکی تو نہیں پیسنی ہے, آٹا تو نہیں گوندنا ہے, گھر میں جھاڑو تو نہیں دینا ہے. اللہ کے فرائض, خامد کی ذمہ داری, دین کی نوکری, بچوں کی پرورش تیری ہی ذمہ داری. اب وہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا جو جواب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ابا جی فلاں کے گھر کے اندر اتنے ملازم ہیں, فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دے کے بھیجا ہے. حضرت فاطمہ بیٹی ہونے کی ذمہ داری کا احساس کرتی اور کیا فرماتی ہے. جب حضور نے فرمایا جاؤ یہ تسبیحات پڑھو تو حضرت فاطمہ کا جواب کیا ہے؟
عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں خوش ہو گئی ہوں، میں خدا سے بھی راضی ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی راضی ہوں، میں راضی ہو گئی ہوں، مجھے خیر مل گئی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام سے نوازا گیا۔ بیٹی ذمہ داری کا بھی احساس کرے، وہ افکار، نظریات، باپ کی عزت، اس کا پاس، اس کا لحاظ بھی کرے۔ یہ یاد رکھے بیٹی جب تک اپنے ماں باپ کے افکار کا، عزت کا، اقوال کا خیال رکھے گی اور ان کی پہنچ کے مطابق چلے گی، گویا اس نے ذمہ داری کا احساس۔ اور بیٹی خدمت کرنے کی کوشش کرے، بالخصوص اپنی والدہ کے حوالے سے، بالخصوص والد کے حوالے سے وہ احساسات پیدا کرے، اسے جتنا بھی موقع میسر آئے، جتنی بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتی ہیں میری والدہ مشرکہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، مجھے ملنا چاہتی تھی، لیکن میرے لیے ذمہ داری یہ تھی کہ پہلے رسول پاک سے پوچھوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو ملاقات کروں گا۔ فرماتی ہے مشرکہ ماں تھی پر میں بیٹی تھی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ احساس دیا کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے جڑی رہیں گی۔ میں نے عرض کی حضور میری اماں مشرکہ ہے، کلمہ توحید نہیں پڑھتی، آپ کو نہیں مانتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معاذ اللہ اقرار نہیں کرتی، مجھ سے ملنا چاہتی ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا کو اور مجھے معاذ اللہ نہیں مانتی تو اللہ رسول پوچھ لیں گے تیری تو ماں ہے نا، تیری تو ماں ہے نا، تیری تو ماں ہے، تو اس نے سلوک کر۔ تو بھائی بیٹی کے لیے پیغام محبت دیا نبی پاک نے کہ بیٹی ذمہ داری کا احساس کرے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بہقی نے لکھی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد شریف میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے، فرض نماز کا وقت نہیں تھا، حضور ویسے آئے نوافل ادا کرنے، تو نبی پاک نے نا اپنی نواسی کو ساتھ لیا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی صاحبزادی، ان کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہے، نبی پاک ساتھ لائے، نماز پڑھنے بچی کو لائے، اور فرماتے میری نظر پڑی تو محبوب فرمانے لگے میں آ رہا تھا تو ضد کر رہی تھی کہ نانا میں نے بھی جانا ہے تو میں ساتھ ہی لے آیا ہوں، نماز پڑھنے حضور ساتھ لے آئے۔ فرماتے رسول پاک علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو بچی حضور سے چمٹ گئی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور اٹھنا چاہتے ہیں، وہ اٹھنے نہیں دے رہی، تو میرے محبوب نے اٹھتے ہوئے بچی کو بھی ساتھ ہی اٹھا لیا، گود میں پکڑ کر محبوب اللہ کی نماز میں موجود ہے، گود میں، جب حضور رکوع میں جاتے تو بٹھا لیتے، جب اٹھتے تو اٹھا لیتے۔ نبی ابو قتادہ فرماتے ایک وہ دور تھا، ایک وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ بچیاں دفن کرتے تھے، اور آج یہ رنگ آیا کہ جب حضور نے بیٹی سے پیار کیا تو میں دعائیں کر رہا تھا اللہ مجھے بھی بیٹی عطا کرے، میں دعا کر رہا تھا یہ انداز دیکھ کے کہ مالک مجھے بھی دے، مجھے بھی بیٹی دے، تو میں بھی اسے اسی طرح اٹھایا، اسی طرح پیار کروں گا، اسے اسی طرح میں محبت دوں گا، یہی رنگ میں اپنی بیٹی کے ساتھ رکھوں گا، یہ انداز میں اختیار کروں گا۔ بھائیو یہ وہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے عطا فرمایا، یہ وہ رنگ ہے، یہ وہ انداز ہے۔ میرے عزیزو یہ یاد رکھنا، یہ وہ والا انقلاب ہے جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں، کسی اور کے لیے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، دور جاہلیت میں ایک مالدار آدمی تھے اور وزادار آدمی تھے، ڈیرے دار کہتے ہیں آپ اپنے لفظوں میں، ایک مالدار وزادار، ایسا شخص جس کے گھر سے لوگوں کو کھانا ملتا، کسی مسافر کو رات گزارنی ہوتی تو اسے چارپائی اور بستر نصیب ہوتا۔ جناب صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ رسول پہ آئے کلمہ پڑھنے، جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دور جاہلیت میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ جاہلیت کے زمانے میں جو خیر کا کام کیا، امام طبرانی نے اس حدیث کو طبرانی میں لکھا ہے، اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بتا تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹ ڈھونڈنے نکلا، اے میرے قریب محبوب، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار گیا جہاں پرانی آبادی تھی، وہاں میں نے اپنے ان 2 اونٹوں کو پا لیا،
ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پہ بیٹھا تھا، اس کو جا کر کے میں نے کہا 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجور کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے فٹافٹ پوچھا پھر اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پڑھیے درود صلی اللہ علیہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور یہ بات سن کے میرا کلیجہ نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا اگر بچی تمہیں دے دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا نہیں 2 نہیں، یہ جو جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا یہ بھی لے لیں گے۔ جناب صعصع بن ناجیہ عرض کرنے لگے اے محبوبہ میرے کریم رسول، میں نے نہ اس کو کہا ایک آدمی میرے ساتھ بھیج، مجھے گھر چھوڑ آئے اور اونٹ میں اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کے ایک بچی لی۔ حضور اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی کو۔ حضور میں روز جاتا، اسے دودھ پلا رہی ہوتی، حضور وہ اسے کھجور نرم کر کے کھلا رہی ہوتی۔ یا رسول اللہ وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں ڈھونڈنے لگا، حضور میں 3 اونٹ دے کے ایک بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، اور حضور میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ اے آمنہ کے لال بتا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے حضور کا تو رنگ ہی بدل گیا، داڑھی پہ آنسو گرنے لگے، اٹھ کے مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے، یہ اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے اسلام کی دولت دے دی، یہ اجر ہی تو ملا ہے، یہ ملا ہے اجر۔ اور محبوب فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول کا وعدہ ہے قیامت کے دن بھی رب کریم تجھے خزانے کھول کے اجر عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی اہم میٹنگ جاری تھی، اہم میٹنگ۔ ایک پگلی بی بی آ گئی، دیوانی پاگل، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوگی، میٹنگ جاری تھی۔ پاگلوں کو صرف ان کی اماں ٹائم دیتی ہے، اس کے علاوہ نہیں کو ٹائم دیتا۔ میں نے دیکھا ہے ماں اب نارمل بچے کو بھی کئی گھنٹے سنبھالتی ہے، بلکہ زندگی اس کے ساتھ بتا دیتی ہے۔ 22 سال کے بچے کے پیمپر اماں بدلتی ہے، سوائے ماں کے، وہ بھی اللہ اگر توفیق دے تو، ورنہ کوئی قریب نہیں آتا۔ ایک اب نارمل بی بی، تھوڑا سوچئے گا، افسانہ نہیں سنا رہا، یہ افسانہ نگاری نہیں ہے، یہ وہ رنگ ہے جس کا سورج بھی گواہ ہے، جس کا چاند بھی گواہ ہے، جس کی یہ دھرتی گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، یہ وہ انداز ہے۔ اور یہ اس پر ٹائم نہیں لگا، صرف 23 سالوں میں ہر چیز بدل کے رہ گئی۔ محبوب رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پگلی عورت، پھر ذہن پہ زور دینا، دیکھا ہے کبھی پاگلوں کو کوئی ٹائم دیتا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پاگل بی بی آ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی کام ہے۔ ڈھیروں لوگ بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں، محبوب نے توجہ فرمائی، فرمایا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں حضور نے کہا ہی تھا کیا کام ہے کہ اس کے قبیلے والے لوگ بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو پگلی ہے، دیوانی ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، چھوڑے۔ کوئی ایسے غیر جو ہے وہ لفظ بھی نہیں تھے غیر محفوظ، حضور ایسے ہی کرتی رہتی ہے، دیوانی ہے۔ لیکن جناب انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو یہ لفظ اتنے برے لگے کہ میں نے چہرے پر آثار غضب دیکھے۔ محبوب کریم فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ تم میں سے کسی کو اس نے آواز دی؟ میرے پاس آئی ہے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، اور امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔
فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا، شور اٹھا کے غریبوں کے طرفدار آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ میرے ساتھ کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ بات تو آپ کے ساتھ، میں چپ کرو، پھر جواب میں دوں گا۔ محبوب علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا کیا بات ہے، کرو، پگلی ہے، زمانہ کہتا ہے پاگل ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی، میں نے اکیلے میں کرنی۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور کو اکیلے میں لے گئی، سارا مدینہ گزر کے صحرا آ گیا، ریت پہ حضور کو بٹھا لیا، محبوب بیٹھ گئے، میں بھی پاس تھا۔ کہتے ہیں اس نے اپنے دکھ چھیڑ دیے، کہنے لگی حضور مدینے کے بہت سارے لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، میرے اپنے بھی میری بات نہیں سنتے، بچے مجھے روڑے مارتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی وقت پہ کھانا نہیں پوچھتا، وہ جو سوال کرتی میرے محبوب تسلی کے ساتھ جواب دیتے۔ کہتے ہیں یہ واحد بی بی تھی جو حضور کو باتوں میں ٹوک بھی لیتی، پگلی تھی نا بیچاری، ٹوک بھی لیتی حضور کو۔ کہتے ہیں حضور اس کو کہتے کوئی بات نہیں، کھانا جب بھی کھانا ہوا میرے پاس آ جانا، میں گھر والوں کو سمجھا دوں گا، اصل میں نادان ہے انہیں بات کی سمجھ۔ کہتے ہیں دیر تک حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری بھی سوچ پرواز کر رہی تھی، میں کبھی کہیں جاتا کبھی کہیں جاتا، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ کہتے ہیں دیر تک وہ خاتون باتیں کرتی رہی اور ایسی ایسی عجیب بات کرتی جو شاید کوئی نہ سن پائے، حضور سنتے بھی، تسلی بخش جواب بھی دیتے، اپنی مرضی سے اٹھی اور حضور سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں اب تھک گئی ہوں آپ جائیے، میں تھک گئی ہوں آپ جائیے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اس طرح کر، ابھی تو تو جا، لیکن دوبارہ جب تیرا دل کرے تو آ جانا، مجھے کوئی روک ٹھوک نہیں ہے، جب تیری طبیعت چاہے۔ بھائی یہ وہ انقلاب ہے۔ دعا مسلمان میں عقیدہ توحید پختہ کرتی ہے، اور دعا اس دولت کا نام ہے جو صرف مومن کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے۔ مومن جب اپنے مالک کے حضور دعا مانگتا ہے نا، دنیا میں آپ کسی سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تو نے تو کام بنا لیا ہے، کل بھی دیا تھا، پرسوں بھی دیا تھا، روز روز تجھے کون دے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے رب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اب دعا مخصوص اوقات نہیں دعا کے، فرمایا اذا دعان، جب بھی دعا مانگو گے تمہارا رب تمہاری دعا کو، جب بھی دعا تو دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا میں بندہ شامل رہے، اللہ کے ذکر میں شامل۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو اور کام کوئی نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی شروع کرو تو اللہ کے نام سے، اختتام کرو تو اللہ کے نام، سو جاؤ تو رب کا نام لے کے، سویرے اٹھو تو اللہ کا نام لے کے، جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ کہو، جب کوئی مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سارا دن اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بتایا۔ مصیبت آئے تو کیا کہنا ہے؟ صرف فوتگی پہ نہیں کہنا، اس کی وضاحت کر دو۔ کوئی بھی الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت آئے، اللہ کے بندے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ جانا۔ تو میرے عزیز ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہے گا، ہر وقت زبان پہ رب کریم کا۔ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ملاقات کا طریقہ بتایا۔ ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو محبوب فرمانے لگے، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، محبوب فرمانے لگے رب کریم نے اسے 20 نیکیاں عطا فرمائی۔ ایک اور آئے، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب فرمانے لگے اللہ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکتیں بھی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام،
تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا، جو حضور نے ہمیں دعائیں سکھائی ہر موقع پہ، ان کا کمال دیکھیے۔ اب ایک مسلمان نے آتے کہا السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر۔ اب وہ جھگڑا کرے گا، اسے مارے گا، اس کا مال چھینے گا؟ اس نے تو آتے ہی کہا تم پر سلامتی ہو۔ تو جو سلامتی کی دعا دینے والے ہیں وہ جیب تھوڑی کاٹیں گے، وہ غبن تھوڑی کریں گے، ڈاکہ تھوڑا ڈالیں گے۔ اسلام نے لفظ ہی وہ سکھایا ہے کہ فرمایا جب تم نے ملنا ہے تو تم نے دعائیں کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں نئے نئے لفظ آ گئے، ٹیلی فون اٹھایا تو کہا ہیلو، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کون ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جی جناب، اس کا کیا مطلب؟ ہم نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگ السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں کیا حال ہے۔ بھئی کیا عجیب بات ہے، بھئی کیا حال ہے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بعد میں کرنے کی بات ہے۔ اور کچھ تھوڑا سا جو ادیب ہیں، جو بیچارے حروف کے پیچ و تاب میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آداب عرض ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسلام نے دعا سکھائی ہے، السلام علیکم۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دعا دی السلام علیکم، یہ دعا دی آپ۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر، گھر والوں سے کیا کہا کر؟ السلام علیکم، جب بھی گھر جائے۔ یعنی گھر آیا، اب گھر والوں نے بتایا کہ ماچس کی ڈبیا تو لے آؤ۔ اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ، وہاں سے ماچس کی ڈبیا لے کے واپس گیا تو کہنے لگا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو بتانا یاد ہی نہیں رہا، چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ پھر گیا چینی لینے، لوٹ کے آیا تو کیا کہا؟ جب اللہ چاہتا ہے تو کہے، جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ، تو سلام لے۔ اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں۔ تو فرمایا سلام لینی ہے تو نے، اور ساتھ تو نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے تو کہ وظیفہ بتائیں؟ فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ یہ کچھ بیان کرے، اب بتائے جو وظیفہ لے کے گیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کہتے اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی، حیرت انگیز عجیب انداز میں۔ کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے، اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے۔ تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں، تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ کمال ہی ہو گئی ہے حضور، میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، میں تو امیر ہو ہی گیا ہوں، میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ کتنا پیارا ہے یہ جملہ، کتنا حسن ہے، اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا۔ اس کو اپنائیے، اس کو اپنائیے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا، لیکن مطلب کے لیے نہیں۔ جس کو جانے اس سے بھی سلام لیں، جس مسلمان کو نہیں جانتے اس سے بھی۔ تو نبی پاک نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائیں۔ رات کو جب سونے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو مسلم شریف میں فرمایا تم نے یہ دعا پڑھنی، اللہم باسمک اموت و احیا۔ تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ موت کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، بالکل وہ اٹھا ہے تو اس نے کہا ہو یہ کیا ہوا، سو جاتا ہے نا آدمی اسے خبر نہیں ہوتی، اوہو میں نے تو 11 بجے اٹھنا تھا یہ تو 3 بج گئے، اب اسے خبر نہ رہی۔ سوتے ہوئے لوگ چوری کر لیتے ہیں، بلکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے گکھڑ اترنا تھا، وہ پنڈی سے آ رہا تھا لیکن وہ سویا ہوا تھا، آنکھ تب کھلی جب کاموں کی آ گیا تھا، اب اس کا اس پر زور ہے۔ تو فرمایا کیا پتا اب تو کھل گئی کاموں کی، جا کے لاہور جا کے کسی جگہ پہنچ کے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نہ، نیند ہی
موت کا سبب بن جائے تو تو کہہ کے سو کہ یا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں. اللہ کس نام پہ سو رہا ہوں؟ یار اگر ہم ان دعاؤں کا حسن سمجھے مت اللہم باسمک اموت واحیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پر اٹھتا ہوں، گویا کہہ رہا یا اللہ میری نیند بھی تیرے فضل سے ہی ہے، اور اگر آنکھ کھل جائے تو وہ بھی تیرے فضل سے ہی ہے. کتنا اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام نے انداز سکھایا. اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی، موت کے بعد فرمایا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں مرنے کے بعد گویا اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھ کھل گئی. دیکھیں کس طرح اسلام مسلمان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. فرمایا شکر کر، آنکھ کھل گئی، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ حیات عطا فرمائی، یہ شکر ادا کرو. گویا تم یہ نہ کہنا کہ میں اٹھ گیا ہوں تو میرا کمال ہے، یہ نہ سمجھنا میں اٹھ گیا ہوں تو میں بڑا پابند ہوں، جب میں ارادہ کر لوں کہ میں نے 11 بجے اٹھنا ہے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں. یہ نہ کہنا کہ یہ الارم بڑا اچھا ہے، یہ مجھے اٹھا لیتا ہے. ذہن کے اندر خیال کر کہ نیند تو موت کی طرح تھی، یہ جو میں اٹھ گیا ہوں تو اپنے رب کے فضل سے اٹھا ہوں. جو میں اٹھ گیا ہوں، جو ابھی وٹھے ہیں وہ تو بول دینا کم از کم کہ میں اپنے رب کے فضل سے اٹھ گیا. تو دعا سکھائی. پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو نا، واش روم میں جاتے ہو تو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ گندگی پہ ہوتے ہیں. جب تم واش روم جاؤ، بیت الخلاء جائے، تب بھی دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ وہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی اور بخاری میں ہے، کہا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہو اے اللہ ناپاک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہوں یا مادہ ہوں. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. واش روم کے اندر بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں. جوان میری بات پر توجہ فرمائیں، وہاں بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں. انسان کئی دفعہ واش روم میں جاتا ہے، اسے وسوسے زیادہ آتے ہیں. یہ نوٹ کریں میری بات کو. اصل میں نا ہم بات ڈھونڈ رہے ہیں علاج اپنی بیماریوں کا، حالانکہ علاج تو سارا مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، محبوب کے پاس ساری دوائیاں ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام دیکھیں نا، انسان واش روم میں جاتا ہے اسے وسوسے آتے، برے خیالات آتے، وہ گناہ کی طرف کئی دفعہ مائل ہوتا ہے. تو کہا تو دعا پڑھ کے جا اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الخبث والخبائث، ہر خبیث اور بری چیز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہو یا یار. کتنا عظیم دین ہے، کتنا عظیم میرے مصطفیٰ کریم کا وہ والا دین ہے. اصل میں اللہ کرے BA پاس بچے کو بیت الخلاء کی دعا بھی یاد ہو جائے، ایسے یاد ہو جائے، اور اس کے ماں باپ سمجھ لیں کہ جوان ہو گیا ہے، تو اب ہو سکتا ہے اس کی طرف شیطان حملہ زیادہ کرے، اسے خراب کرنے کی کوشش کرے. تو لہٰذا اسے دعا سکھائی جائے تاکہ اس کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے اس بے ایمان سے بچنا کس طرح سے. اب آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی. مصنف ابن ابی شیبہ میں کون سی دعا؟ واش روم سے نکلنے کی. اللہ اکبر، بڑی زبردست دعا ہے، بڑی زبردست. آپ یقین کریں اس ایک ایک دعا پر ایک ایک پورا بیان ہو سکتا ہے، ایک ایک. یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی عالم فاضل آدمی ہوں، آپ کہیں گے کہ بتا رہے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں. صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد پر، ثمرات پر جو اللہ تبارک و تعالی امت کو دیتا ہے، ان دعاؤں کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی ہے، اور پھر جو اس کے فوائد ہے، اگر اس پر بات کروں تو ایک دعا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے. دیکھیے آپ واش روم سے نکلے، دعا کیا ہے؟ دعا کے لفظ کیا؟ الحمدللہ الذی. ایک حدیث میں لفظ ہے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. اور جو مشہور اور معروف ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے. واش روم سے نکلا ہے تو کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے اذیت دور کی،
وعافانی، اور تو نے مجھے عافیت عطا کر دی، اذیت دور کر دی اور عافیت، بولیے واش روم سے نکلا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے اذیت دور کر دی اور مجھے عافیت۔ ڈاکٹر، حکیم، ہومیوپیتھک ایک چیز پر متفق کم ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو قبض ہو جائے نا تو شاید 70 یا 72 بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کو۔ اور جب آدمی کو قبض ہوتی ہے نا، پیٹ کے اندر فضلہ جم جاتا ہے، خارج نہیں ہوتا، اس کو اعصاب کی بیماری ہوتی ہے، اس کے ذہن پر اثر ہوتا ہے اس چیز کا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ کھانا کھانا ہی ایک کمال ہے، اللہ نے یہ بھی نعمت بنائی ہے کہ کھانا جب خارج ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا تو سمجھا ہی نہیں، اگر تجھے قبض ہو جاتی، تیرے پیٹ کے اندر وہ چیز جم جاتی، تیرے لیے کتنی تکلیف کا باعث تھی۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو اس کے بیمار ہیں، اس کے مریض ہیں، وہ کتنی تکلیف میں رہتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سر چکراتے ہیں۔ ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈرائیور سے لوگوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو کہنے لگا میں قبض کا مریض ہوں، تو میں کھانا کھا لیتا ہوں تو میرے ذہن پر وہ اس قدر زیادہ گیس کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں سخت تکلیف میں ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ سمجھ لو یارو، کھانا کھانے کی نعمت تو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد اس کا اخراج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو بھی اس کی دعا ارشاد فرمائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں اور میں نے بھروسہ بھی اللہ کے نام پہ کیا۔ جب گھر سے نکلیں تو کس کے نام پہ بھروسہ کریں؟ بولیے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، آپ تشریف لے گئیں حج کرنے، جس دن واپس آئیں اپنا اونٹ کہہ گئی جاتی دفعہ، کہنے لگی اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ، بھروسہ بھی تیری ذات پہ ہے۔ جس دن واپس آئی نا اسی دن کسی نے بتایا کہ اماں آج ہی تیرا اونٹ مر گیا ہے، تو اونٹ کے سرانے کھڑی ہو کے کہنے لگی مولا میں تو تیرے نام پہ تیرے پہ بھروسہ کر کے گئی تھی، تیرے حوالے میں تو تیرے گھر گئی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں اماں کے منہ سے لفظ نکلے تو اونٹ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا وہ۔ تو اماں کہنے لگی نہیں تمہیں ہی غلطی لگی ہے، مرا ہی نہیں تھا، پہلے سے ہی موجود تھا، وہ اپنی کرامت بھی نہیں ظاہر ہونے دی۔ تو بھائی گھر سے نکلیں تو کس لفظ پر کہ یا اللہ میں تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں، میں اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ اللہ کی امان میں جا رہے ہیں، اللہ کی امان میں آ رہے ہیں، اور دوسرا جس گھر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اسے بھی اللہ کی امان میں دے کے جا رہے ہیں۔ تو کتنا لذت والی دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی۔ اب ذرا حدیث سنیں خوش ہو کے، دیکھیں حضور نے دعا سکھائی، فرمایا جب دیکھ لو نا کسی کو ہنستا ہوا، کیا کرتا ہوا؟ ماشاءاللہ آپ تو ہنسنے لگے۔ جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو کہا کرو اضحک اللہ سنک، یہ دعا یہ بخاری ہے، فرمایا دعا مانگا کرو جب کسی مومن کو ہنستے ہوئے دیکھو تو دعا مانگو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے، اللہ تجھے، بولیے جل نہ جایا کرو کہ میں پریشان ہوں تو یہ ہنس کیوں رہا ہے، جھلا نہ کرو، بلکہ کیا کرو اللہ تجھے ہنستا رکھے، اللہ تجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور جس پر احسان کیا، اگر اس نے یہ دعا پڑھ دی نا جزاک اللہ خیرہ، تو فرمایا اس نے اللہ کی بھی پوری حمد کر دی اور محسن کا صحیح شکریہ بھی ادا کر دیا۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تجھے بہترین جزا عطا کرے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تجھے بہترین، کیونکہ حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اور اگر اماں کہتی ہو بچوں کو انگریزی سکھانی ہے تو کیا کہنا ہے؟ پھر شکریہ ادا کرنے میں کیا کہنا ہے؟ تھینکس، تھینک یو۔ وہ خدا کے اس کا ثواب کتنا ہے؟ بولے انگریزی ایک زبان ہے، اس کو زبان ہی
ہووے اوتھے رحمت بھی برساوے ماں باپ دی آیو خدمت والا سدھا جنت جاوے ماں باپ دی خدمت والا سدھا جنت تے پائی پائیاں دے او درد ونڈاں دے پائی پائیاں دے درد ونڈاں دے پائی پائیاں دیاں باواں آپ سراں دے او تاج محمد بیٹی کیا ہے؟ بیٹی جنت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی قوم کی آبرو ہے، بیٹی ملت کی آبرو ہے، بیٹی قوم کے سنگھار کا خوبصورت ذریعہ ہے، بیٹی باپ کا زیور ہے، بیٹی باپ کے لیے زینت ہے، بیٹی باپ کا وقار ہے، بیٹی باپ کی عظمت ہے، بیٹی قوم کی عظمت ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں زینب کی طرح ہو جائیں اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں شہربانوں کی طرح ہو جائے اس قوم کے اندر اللہ اکبر زین العابدین جیسے شہزادوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں ام الخیر جیسی ہو جائے اس قوم کو پھر عبد القادر جیلانی ملتے نظر آتے ہیں۔ جس قوم کی بیٹیاں بی بی ام الورا کی طرح ہو جائے پھر اس قوم کے اندر سرکار غریب نواز جیسی ہستیوں کا وجود نامدار پایا جاتا ہے۔ بیٹی کیا ہے؟ جب بیٹی سنورتی ہے تو پورا معاشرہ سنورتا ہے، بیٹی جب سنورتی ہے تو پورے معاشرے میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب بیٹا پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، بیٹی پڑھتی ہے تو پورا سماج پڑھتا ہے، پورا معاشرہ پڑھتا ہے۔ بیٹوں کے بگڑنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو بیٹیوں کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ بیٹی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا تو جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا تعارف جس چیز سے کرایا ہے وہ شان والی چیزوں سے کرایا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں معلم بن کر کے آیا ہوں۔ ایک خاص فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ یہ بات کہنا چاہتا تھا اصل جس پر آپ کی شاید توجہ نہ ہو سکی۔ حضور نے ہر بڑی بات اپنی شان کے حوالے سے خود بیان کی کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، کیونکہ چھوٹی بات تو وہاں ہے بھی نہیں، وہاں کوئی فضیلت چھوٹی نہیں ہے، ہر فضیلت بڑی ہے۔ لیکن حضور ناز کر رہے ہیں، حضور ناز کر رہے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک۔ خواتین مجمع میں تو وہ بھی سن لیں، اللہ کے رسول نے جس چیز پہ ناز کیا ہے، حالانکہ وہ بیٹوں کے بھی باپ ہیں اور ان کے بیٹے کوئی معمولی نہیں، ان کے بیٹے کوئی معمولی شان کے نہیں۔ ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام قاسم ہے جو بچپنے میں وصال فرما گئے، اور دوسرے دو بیٹے جن کو قرآن نے بیٹا کہا۔ میرا رب فرماتا ہے ابناءنا و ابناءکم، یا ابناءنا کی تفسیر میں ظاہری باطنی ہر اعتبار سے یہ بیان کیا گیا کہ جن کو ابناءنا کہا
ان میں سے ایک امام حسن ہے ایک امام حسین ہے، دونوں کا کوئی جواب نہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیٹوں کا باپ ہوں، کیا فرمایا؟ میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جس دور میں فرمایا اس دور میں بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے، اس دور میں بیٹی کو شیطنت سمجھتے تھے، اس دور میں بیٹی کو بے برکتی سمجھتے تھے، اس دور میں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے تھے۔ آج بھی کچھ بدبخت لوگ ہیں جن کے چہرے بیٹی کی پیدائش پر اتر جاتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو بیٹیوں کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں اگر بیٹا پیدا ہو تو پھدکتا پھرے گا، میرے یہاں بیٹا آیا ہے، میرے یہاں بیٹا آیا ہے، میرے یہاں بیٹا آیا ہے۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو نہ پڑوسی کو پتا چلے، نہ دوستوں کو پتا چلے، نہ احباب کو پتا چلے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر شرمندہ ہونے والوں، میرے نبی نے فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ تو بیٹی کے باپ ہونے میں کوئی تو فضیلت ہوگی، بیٹی کے باپ ہونے میں کوئی تو عظمت ہوگی، بیٹی کے باپ ہونے میں کوئی تو بزرگی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں۔ اور یا رسول اللہ کیوں نہ ہو، آپ کو حق ہے آپ یہ کہے کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں، اس لیے کہ آپ کی بیٹیاں اور بالخصوص آپ کی بیٹی اللہ نے اس شان کی بنا کر بھیجی کہ کسی کی بیٹی ایسی ہو ہی نہیں سکی، کیونکہ آپ کی بیٹی وہ ہے کہ جس کے حجرے میں سید الملائکہ جبریل آتے ہیں تو بغیر اجازت نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان علی میں۔ آپ کی بیٹی نے کربلا سجایا، آپ کی بیٹی نے کربلا سنوارا، آپ کی بیٹی نے ان کو تیار کیا کہ قیامت تک اللہ کا دین جن کی وجہ سے محفوظ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت، یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت دکھائی، یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو جائے۔ اس طرح میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے دیکھا۔ یہ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے، بیٹیاں نہ ہوں، اور بہنوں کو حصہ بھی دے، شادی بھی کرے، رخصت بھی کرے، خیال بھی رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ پہلی بیٹی پیدا ہو، پہلا بیٹا پیدا ہو، ہم خوشی مناتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، آسمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو اور خامند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بچی پر، اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، ہر رشتے میں، ہر روپ میں اس کو ایک عالی شان مقام دیا کہ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ تمہاری ہوس کو پورا کرنے کا آلہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کو عزت کے ساتھ ہر رشتے میں اس کو عزت دو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سیدھا دائیں طرف زیادہ افضل ہے بائیں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بائیں طرف سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا، تو بائیں طرف دل ہوتا ہے، سیدھی طرف دل نہیں ہوتا، دل الٹی طرف ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک پیغام دیا کہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو اس کی جگہ دل کے قریب ہونی چاہیے۔ یہ اس طرف سے پیدا کرنے میں یہ پیغام ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو وہ دل کے قریب ہونی چاہیے۔ تو چونکہ دین سیکھا نہیں تو کچھ عیاشی میں پڑھ کے کھلونا بنا لیتے ہیں، کچھ اپنی معاشرت میں آ کر مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا، ماں نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا، کسی بہن نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا،
باپ نے شکایت لگائی تو بے عزت کرنا شروع کر دیا. یہ میرے ماحول کی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی شہوت غلط لفظ نہیں ہے، خواہشات کو کہتے ہیں. خواہشات کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے. سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا کہ کسی بھی گھر کی رونق عورت کے ساتھ. جس گھر میں عورت نہیں ہوتی وہ گھر چڑیا گھر بنا ہوتا. اور لباس سے دونوں کو تشبیہ دی کہ لباس سے ایک سیکنڈ کے لیے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. ایسے ہی عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے بے نیاز